یہ صدائیں سننے کو مل رہی ہیں 30,000 پیڈ ورکرز رکھے ہوئے تھے. پہلے یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اب آپ کو پی ڈی ایم کے اندر سے بھی یہ صدائیں سننے کو مل رہی ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے. گو کہ اب بھی میں اس بات کو بہت ڈھنگ سے بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ الیکشن یہ لوگ وقت پر کروانے کی ہمت رکھتے ہیں. الیکشن کا نام آتا ہے تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، دونوں صوبوں میں تو خاص طور پر. اور عدالت بھی ہماری ایک عجیب مذاق کر رہی ہے جو بار بار کہتی ہے 90 دن میں الیکشن کروائیں. مطلب اس 90 دن کو گزرے 180 دن ہو جائیں گے، عدالت کہتی رہے گی 90 دن میں الیکشن کروائیں. یہ ایک عجیب مذاق ہے. مگر اس صورتحال میں کہ الیکشن کروائے جائیں، آپ کو ایک چینج نظر آنا شروع ہو گیا ہے اپنے ارد گرد. یہ چینج عجیب بیہودہ سا چینج ہے، کیونکہ جن حالات میں یہ کام کیا جا رہا ہے وہ تو اور تباہی کا نسخہ ہے. چینج یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، کم از کم میں نے کراچی میں کئی جگہوں پر ایک چیز دیکھی ہے. یہاں کراچی میں ڈی ایچ اے میں ہمارا آفس ہے. ہمارے ارد گرد اکثر سڑکیں کھد گئی ہیں، اکثر گلیوں کی کھدائی ہو چکی ہے، کام کروائے جا رہے ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، سوریج لائنیں ڈالی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ دیگر مسائل حل کرنے پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ الیکشن آ رہا ہے، ووٹ چاہیے. نارتھ ناظم آباد کراچی میں جہاں میری رہائش ہے، وہاں میرے گھر کے ارد گرد تمام سڑکیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما ڈاکٹر عاصم صاحب نے، کیونکہ ان کی خود بھی رہائش وہیں پر ہے، کھدوا دی ہیں. اور اب نالوں کے اندر سے تمام چیزیں نکال کر سڑک پہ ڈال کر سڑکیں بند کر دی ہیں. سروس روڈز کو استعمال کیا جا رہا ہے، نالے نئے سرے سے بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، یہ کام ہو رہا ہے. یہ کراچی کا حال ہے. آپ کو اپنے ارد گرد مختلف شہروں میں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. میں نے دوستوں سے پوچھا ہے تو الیکشن ہو رہا ہے، کام کروایا جائے گا، تو اس کام کروانے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سی وی جمع کروایا جا رہا ہے. اور حضور ہمیں یاد رکھیے گا، یہ کام ہو رہا ہے. یہ کام کیا ہے کل آصف علی زرداری صاحب نے. زرداری صاحب جو ڈالیوں سے ٹوٹے ہوئے آم ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو اپنی جھولی میں بھرنے کے لیے پہنچے ہیں لاہور. اور اب پنجاب میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ، کچھ ایم این ایز، کچھ ایم پی ایز آ کے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. ساتھ ہی جو دھڑے بن رہے ہیں وہ دھڑا بھی پورا کا پورا ملے، اس چیز کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سندھ، زرداری صاحب کو یہ لگتا ہے کہ پوری طرح سے انٹیکٹ ہے، سندھ میں کچھ نہیں بگڑے گا. یہ یقین ہے. اس یقین کو میں بڑی حد تک تسلیم کرتا ہوں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ممکن ہے کہ سندھ میں تھوڑی سی بہتر ضرور ہو جائے، بگڑنے والا کچھ نہیں ہے اس وقت ان حالات میں. زرداری صاحب نے مرکز میں حکومت کے لیے اپنا سی وی جمع کروایا ہے. زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ $100 ارب جمع کر کے دکھائیں گے ریزروز میں، یعنی ہمارے قومی خزانے میں $100 ارب کے ذخائر ہوں گے. زرداری صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے. زرداری صاحب نے اس کے علاوہ بھی کچھ دعوے کیے ہیں. کارکنوں سے یہ کہا ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں، صبر کریں، بہترین ہوگا جو ہوگا. زرداری صاحب اس کے علاوہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلا وجہ کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمارے دفاعی اخراجات بہت زیادہ نہیں ہیں، فوج کا خرچہ اتنا بڑا نہیں ہے. یہ بات بھی زرداری صاحب نے کی ہے. زرداری صاحب اپنا سی وی آگے رکھ رہے ہیں. زرداری صاحب کے اس دعوے میں کہ وہ $100 ارب جمع کریں گے، آپ کو سچائی جانچنی ہو تو زرداری صاحب کے 5 سال دیکھ لیں. زرداری صاحب کتنے ریزروز پر آئے تھے، کتنے ریزروز چھوڑ کر گئے، یہ دیکھ لیں. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اب سے 15 برس پرانی بات ہے، تب بھی 100 نہیں تو 50، 50 نہیں تو 25، کچھ تو ہونا چاہیے تھا. زرداری صاحب کے دنوں میں ریزروز کی صورتحال کیا تھی؟ پہلے یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے. تو یہ وہ چارٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. زرداری صاحب جب حکومت چھوڑ کر گئے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارچ 2013 میں ہم تھے $12.25 ارب پر. زرداری صاحب کی حکومت اس کے آس پاس چلی گئی اور زرداری صاحب اس کے آس پاس ہی 2008 میں جب آئے تھے تو ریزروز تھے. میاں صاحب آ گئے اور میاں صاحب کے آنے پر پھر کیا ہوا ہے؟ میاں صاحب کے آ جانے پر ریزروز اور نیچے گرے. پھر میاں صاحب کے آ جانے پر جب IMF پروگرام وغیرہ ہو گیا تو ریزروز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بار اوپر گیا ہے. اور یہ بار ہمارے ملک کی ہسٹری میں میاں صاحب کے دور میں یہاں 2016 یہ آپ کو اوپر جاتا ہوا نظر آیا. اس وقت ہم $24 ارب پہ تھے
اور ہماری ہسٹری میں ہائیسٹ ریزروز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 27 ارب ڈالر اگست 2021 عمران خان کی حکومت میں ہوئے تھے. پھر یہ گرنا شروع ہوئے، اور عمران خان کی حکومت میں جب عمران خان کی حکومت چلی گئی ہے تو ہم بات کر رہے تھے اپریل 2022 کی 16 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. اس کے بعد شہباز سرکار آ گئی، اور آج ہم ملک میں جو کمرشل بینکوں کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور جو اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، دونوں ملا کر ہم اس وقت 9 ارب ڈالر کے آس پاس ہیں. یہ ہے وہ کباڑا جو پھر گیا ہے. اب ایک اور چیز کہ ایک پھوٹ پڑ رہی ہے، جہاں زرداری صاحب 100 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے ایک عجیب اردو کا 8ویں حرف جیسا دعویٰ کر دیا ہے. اب آپ گن لیجئے، اردو کے 8ویں حرف تک آپ پہنچ جائیں گے. آپ کی اردو اچھی ہونی چاہیے. تو نون لیگ نے یہ دعویٰ کیا ہے. نون لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ نون لیگ کہہ رہی ہے جب ہم اقتدار میں تھے تو 2600 ارب زر مبادلہ کے ذخائر تھے. یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، اس تصویر میں نون لیگ کا دعویٰ آپ کے سامنے ہے. 2600 ارب زر مبادلہ کے ذخائر. ایلون مسک کی بھی ایسی کی تیسی جو نون لیگ نے دعویٰ کر دیا ہے، یہ امریکہ سے بھی آگے نکل گئے، کیونکہ نون لیگ کو بھی اپنا سی وی جمع کرانا ہے. ابھی تو وہ نا کہ بلاول وزیر اعظم نہیں، میاں صاحب واپس آئیں گے، میاں صاحب وزیر اعظم نہیں، کنگز پارٹی کا وزیر اعظم. اس لڑائی میں سب اپنا اپنا سی وی اپڈیٹ کر کے اس میں تبدیلیاں کر کے آگے بڑھا رہے ہیں. تو نون لیگ نے یہ تیاری کی ہے. اس تیاری میں پھوٹ پڑے گی، اور یہ پڑنا شروع ہو چکی ہے. یہ آپ کو ابھی اور آگے جاتی نظر آئے گی. چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، انہوں نے تقریر کی اور کہا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بات کرتے ہو کہ مریم بی بی اللہ نہ کرے آپ محترمہ بے نظیر بھٹو بنیں، کیونکہ بے نظیر بننے کے لیے والد شہید کروانا پڑتا ہے، بے نظیر بننے کے لیے 2 بھائیوں کی قربانی دینا پڑتی ہے، بے نظیر بننے کے لیے سکھر کی جیل میں 50 ڈگری میں اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے، بے نظیر بننے کے لیے اپنی والدہ کا سڑک پہ سر پھٹوانا پڑتا ہے، بے نظیر بننے کے لیے اپنے شوہر کو 11 برس جیل میں رکھوانا پڑتا ہے، بے نظیر بننے کے لیے اس کی زبان پہ کٹ لگوانا پڑتا ہے. چودھری منظور صاحب یہ باتیں کر رہے تھے. انہوں نے آخر میں کہا کہ بہت بہادری دکھانا پڑتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کے جو پولیٹیکل سیکرٹری ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے. تو یہ ہاتھ آپ کو ایک دوسرے کے گریبان تک جاتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت دنوں کی بات نہیں ہے. یہ جو سانجھے کی ہانڈی ہے، الیکشن ہوگا اور یہ سانجھے کی ہانڈی پھوٹے گی اور یہ ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں گے. یہ آپ کو نظر آنے والا ہے. ایسی کی تیسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ تمام لوگ. تو یہ تیاری اس وقت بھرپور انداز میں جاری ہے. الیکشن ہوگا، یہ سب کے سب آپ کو بال نوچتے ہوئے، کپڑے پھاڑتے ہوئے دوسرے کے نظر آئیں گے، اور یہ ابھی سے ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے. لیکن ان تمام حالات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جو مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کے طور پہ ہمیشہ ہمیں کام کرتا ہوا نظر آیا، اس نے اب یہ خدشات ہیں کہ الیکشن چوری کرنے کا پلان بنا لیا ہے. یہ بات اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں میں کہ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کے اگلے عام انتخابات میں جو اس برس ممکنہ طور پر ہونے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ 2024 میں جائے گا معاملہ، لیکن اگر ہونے جا رہے ہیں تو بھی پلان یہ ہے خبروں کے مطابق کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر ملکی مبصرین کو بلانے کا ارادہ نہیں رکھتا. اب اگر انٹرنیشنل آبزرورز ہمارے الیکشن میں نہیں ہوں گے تو الیکشن کیسے ہوئے، اس پر دنیا کی کوئی سے نہیں ہوگی. دنیا کی کوئی رائے ہمارے پاس نہیں ہوگی کہ ہمارے الیکشن اچھے ہوئے، برے ہوئے، کیسے ہوئے. خاموشی ہوگی اس معاملے میں. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا الیکشنز کی کریڈیبلٹی پر، اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پر جس کے افسران کو ہم نے اب تک ہر بار الیکشن سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. اس ادارے کو جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے، جس نے ہمیں اپریل 2022 میں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر بتایا تھا کہ 6 مہینے میں الیکشن کروا دیں گے، اور اب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان مسلسل الیکشن سے بھاگ رہا ہے. جو نون لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پلان ہے اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے. جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. فیاض الحسن چوہان نے، چوہان میں سے آپ نون خود نکال دیجیے گا، ایک عدد پریس کانفرنس کی ہے. گوگل کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، ٹک ٹاک کا الگورتھم ہمیں فیاض الحسن چوہان نے سمجھایا ہے. اسی پہ انا للہ پڑھ لی جائے کہ فیاض الحسن چوہان ہمیں الگورتھم سمجھا رہے ہیں. دوسرا، فیاض الحسن چوہان نے ایک اور بات کی ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پروپیگنڈا چلانے کے لیے 30,000 پیڈ ورکرز رکھے ہوئے تھے جن کو 25,000 روپے فیکس تنخواہ ملتی ہے. انہوں نے کہا یہ بڑا محب الوطن بچہ ہے لیکن نوکری لگی ہوئی ہے, پیڈ ورکرز ہیں تو ان کو 25,000 روپے فیکس ملتے ہیں. اب 30,000 کو 25,000 سے ملٹیپلائی کیجئے تو جواب آئے گا 75 کروڑ. اور پھر اس کے بعد ہم جیسے لوگ بھی شامل ہیں جو عمران خان کی حمایت میں یا نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے بات کرتے ہیں, تو ہمیں بھی تنخواہ ملتی ہے بقول ایسے لوگوں کے. تو پاکستان تحریک انصاف تو 1 ارب سے زیادہ ماہانہ تنخواہیں دے رہی ہے. بڑا مال ہے اس پارٹی کے پاس جس کے لیڈرز بھی کھا چکے, پارٹی بھی کھا چکی, اور اس کے بعد وہ سب کو کھلا بھی رہی ہے. ایسا اکنامک پلان جو ہے وہ فیاض حسین چوہان صاحب سے پوچھ کے مزید بنایا جائے تاکہ ملک ترقی کر سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.